السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ہندی کی مدد سے عربی بھاشا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اگر عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے تم آؤ صبح۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم آؤ صبح، تو وہ یہ کہے گا انتا تعال صبح، انتا تعال صبح۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور تعال عربی میں آؤ یا آنے کو کہتے ہیں، اور صبح عربی میں صبح کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا تعال صبح، انتا تعال صبح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم آؤ صبح، میں رات میں آؤں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں رات میں آؤں گا، تو وہ یہ کہے گا آنا باللیل ایجی، آنا باللیل ایجی۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور باللیل عربی میں رات کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا باللیل ایجی، آنا باللیل ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں رات میں آؤں گا، دن میں ٹائم نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو دن میں ٹائم نہیں ہے، تو وہ یہ کہے گا نہار ما فی وقت، نہار ما فی وقت۔ نہار عربی میں دن کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور وقت عربی میں ٹائم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے نہار ما فی وقت، نہار ما فی وقت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دن میں ٹائم نہیں ہے، پورا دن کام کیا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو پورا دن کام کیا ہوں، تو وہ یہ کہے گا کامل نہار سوی شگل، کامل نہار سوی شگل۔ کامل عربی میں پورا کو کہتے ہیں، اور نہار عربی میں دن کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کیا ہوں کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کامل نہار سوی شغل، کامل نہار سوی شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا پورا دن کام کیا ہوں، میں رات میں نہیں سویا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں رات میں نہیں سویا، تو وہ یہ کہے گا آنا باللیل ما فی نوم، آنا باللیل ما فی نوم۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور باللیل عربی میں رات کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور نوم عربی میں سویا یا سونے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا باللیل ما فی نوم، آنا باللیل ما فی نوم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں رات میں نہیں سویا ہوں، میں خالی نہیں ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں خالی نہیں ہوں، تو وہ یہ کہے گا آنا ما فی فادی، آنا ما فی فادی۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہوں کو کہتے ہیں، اور فادی عربی میں خالی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ما فی فادی، آنا ما فی فادی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں خالی نہیں ہوں، میرے پاس ابھی کام ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میرے پاس ابھی کام ہے، تو وہ یہ کہے گا
الحین عندی شغل، الحین عندی شغل۔ الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور عندی عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الحین عندی شغل، الحین عندی شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میرے پاس ابھی کام ہے، میں نہیں آ سکتا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نہیں آ سکتا، تو وہ یہ کہے گا آنا ما یقدر ایجی، آنا ما یقدر ایجی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور یقدر ایجی عربی میں آ سکتا ہوں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ما یقدر ایجی، آنا ما یقدر ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نہیں آ سکتا، میں کل سوچوں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں کل سوچوں گا، تو وہ یہ کہے گا آنا فکر بکرا، آنا فکر بکرا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور فکر عربی میں سوچوں گا یا سوچنے کو کہتے ہیں، اور بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا فکر بکرا، آنا فکر بکرا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں کل سوچوں گا، میں نے سب لے لیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نے سب لے لیا، تو وہ یہ کہے گا آنا کلو شیل، آنا کلو شیل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور شیل عربی میں لے لیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا کلو شیل، آنا کلو شیل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے سب لے لیا، آؤ تم دیکھو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو آؤ تم دیکھو، دیکھنے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا تعال انتا شوف، تعال انتا شوف۔ تعال عربی میں آؤ یا آنے کو کہتے ہیں، اور انتا عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور شوف عربی میں دیکھو یا دیکھنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے تعال انتا شوف، تعال انتا شوف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آؤ تم دیکھو کیسا ہے سب سامان۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کیسا ہے سب سامان، تو وہ یہ کہے گا کیف کلو اغراض، کیف کلو اغراض۔ کیف عربی میں کیسا کو کہتے ہیں، اور کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کیف کلو اغراض، کیف کلو اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیسا ہے سب سامان، میں نہیں دیکھوں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نہیں دیکھوں گا، تو وہ یہ کہے گا آنا ما فی شوف، آنا ما فی شوف۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور شوف عربی میں دیکھوں گا یا دیکھنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ما فی شوف، آنا ما فی شوف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نہیں دیکھوں گا، تم کیوں نہیں دیکھو گے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم کیوں نہیں دیکھو گے، تو وہ یہ کہے گا لیش انتا ما فی شوف، لیش انتا ما فی شوف۔ لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور انتا عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں
نہیں کو کہتے ہیں، اور شوف عربی میں دیکھو گے یا دیکھنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لیش انتا ما فی شوف، لیش انتا ما فی شوف، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کیوں نہیں دیکھو گے۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کیا یہ تم نے خریدا، تو وہ یہ کہے گا اش ھذا انت اشتری، اش ھذا انت اشتری۔ اش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ، تم اور تم نے کو کہتے ہیں، اور اشتری عربی میں خریدا یا خریدنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے اش ھذا انت اشتری، اش ھذا انت اشتری، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیا یہ تم نے خریدا؟ ہاں میں نے خریدا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ہاں میں نے خریدا، تو وہ یہ کہے گا ایوا انا اشتری، ایوا انا اشتری۔ ایوا عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور اشتری عربی میں خریدا یا خریدنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایوا انا اشتری، ایوا انا اشتری، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہاں میں نے خریدا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں، عربی سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔